حضرت شعیب علیہ السلام۔ بستی کے بڑے ہیکل میں لوگوں کا ایک ہجوم برپا تھا۔ ہر شخص بنا سنورا نظر آ رہا تھا۔ ہیکل میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ آج ان کے ہاں جشن کا دن تھا۔ وہ لوگ جو ابھی ہیکل نہیں پہنچے تھے وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس قربانی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جو صرف سال کے سال ہیکل میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہیکل کا بڑا دیوتا جس کے 14 ہاتھ اور 4 منہ تھے، وہ ہر سال جو چیز منتخب کرتا لوگ اسے بخوشی اس پر قربان کر دیتے۔ اس طرح بہت سے معصوم بچے بھی بال دیوتا کی نظر ہو چکے تھے۔ آج بھی بال دیوتا نے ایک بچے کو قربانی کے لیے منتخب کیا تھا جو بستی کے ایک بہت بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ ہیکل میں موجود تمام لوگ اس بڑے تاجر کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے 3 سالہ بیٹے کو سونے کے بنے ہوئے بال دیوتا کی بھینٹ چڑھانا تھا۔ ادھر تاجر بہت خوش تھا کیونکہ ان کے آقا نے اس سال اس کے بیٹے کو قربانی کے لیے چنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے آقا کے حضور قربان کرے گا تو اس کے آقا اس کے گھر سونے سے بھر دیں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر بڑے ہیکل کی طرف چل دیا۔ ہر ماں کی طرح تاجر کی بیوی بھی اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جدا کرتے ہوئے بہت روئی۔ تاجر نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آقا نے ہمارے بچے کو چنا، اور تو یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ خوش ہو کر ہمارے گھر کو سونے سے بھر دیں گے۔ تو خام خواہ رو کر آقا کو ناراض کر رہی ہے۔ کہن کے معتمدوں نے ہیکل کی چھت پر خوشبودار لکڑیاں جلا کر پورے ہیکل کو معطر کیا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ بال دیوتا آج بہت خوش ہے۔ ہیکل کے ایک طرف بڑے سے چبوترے پر بستی کا کاہن اور بستی کا بوڑھا سردار رکیم کھڑا تھا۔ چبوترے کے بالکل پاس ہی بڑا الاؤ روشن تھا جس کی تپش سے سردار اور کاہن کے چہرے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ تاجر نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور گھر سے نکل کر ہیکل کی طرف چل دیا جہاں بہت سے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں اسے اور بھی بہت سے لوگ ملے جن میں مرد، عورتیں، جوان لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ان لڑکیوں نے چمکیلے دھمکیلے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ لڑکیاں کہا لگاتی، اٹھلاتی اور مٹکتی ہوئی مردوں کے دل لبھا رہی تھی۔ تاجر ان تمام لڑکیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب تاجر ہیکل میں داخل ہوا تو سب لوگ خوش ہو گئے اور سردار اور کاہن اس کی پیشوائی پر چبوترے سے نیچے اتر آئے اور تاجر کو ساتھ لے کر بال دیوتا کے حجرے میں لے گئے۔ تاجر کی گود میں 3 سالہ بچہ حیران کن نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ آج اس کی زندگی کے آخری دن کے چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ اس کا باپ اس کی زندگی دے کر اپنے آقا کو خوش کر رہا تھا اور اس کا آقا اس سے خوش ہو کر اس کے گھر سونے سے بھر دے گا۔ کاہن سردار کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا اور اپنے آقا سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں بولا، اے ہمارے آقا، دیکھ ہم تیرے حضور بہترین قربانی لائے ہیں۔ یہ کہہ کر کاہن نے تاجر کی گود سے بچے کو لے کر بال دیوتا کے قدموں میں ڈال دیا اور اس کے بعد کاہن سردار اور تاجر اپنے آقا کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ بچہ سہما ہوا تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ جب تینوں افراد سجدے سے اٹھے تو بچے نے اپنے باپ کی گود میں جانا چاہا مگر باپ نے اسے گود میں نہیں لیا۔ کاہن نے آگے بڑھ کر بچے کی کلائی مضبوطی سے پکڑی جس کی وجہ سے وہ رونے لگا۔ انہوں نے بچے کی رونے کی پرواہ نہ کی اور تینوں حجرے سے نکل کر قربان گاہ کے چبوترے پر آ گئے۔ الاؤ اب پہلے سے زیادہ دہک رہا تھا۔ اس کے شعلے کافی بلند ہو رہے تھے۔ لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیکل میں کافی شور ہو رہا تھا۔ کاہن کے ہاتھ بلند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔
گئی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خاموشی چھا جانے کے بعد کاہن نے بلند آواز میں لوگوں سے کہا، لوگو تم بھی خوش ہو جاؤ کیونکہ ہمارا آقا بھی خوش ہو گیا ہے، اس نے ہماری یہ قربانی اپنے حضور قبول کر لی ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ اب زور زور سے رو رہا تھا، مگر اس نے اس معصوم کے آنسوؤں اور چیخوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور بچے کو دونوں ہاتھوں سے دہکتے ہوئے الاؤ کی طرف اچھال دیا۔ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس جلتے ہوئے الاؤ کی نظر ہو گیا۔ یہ وہی منظر تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ہر سال بستی کے اس ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور آج بھی وہ سب یہ منظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ بستی والے ہر سال اپنی تجارت کے فروغ اور زمینوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے یہ قربانی دیا کرتے تھے۔ ہر سال کی طرح یہ قربانی دے کر بھی وہ بہت خوش اور مطمئن تھے۔ بستی کے آس پاس اور دوسری بستیاں بھی تھیں جن میں دیوتا بال جیسے ہیکل تھے۔ ان سب بستیوں کے 5 سردار تھے جن میں ایک یہ سردار رقیم بھی تھا۔ جدید تحقیق کرنے والوں کے مطابق بال ستارہ زحل کا نام تھا اور ان بستیوں کے رہنے والے ستارہ کی پوجا کرتے تھے، اور بال کی دوسری مانوس عربی شکل حبل ہے۔ بعد میں حبل کے لیے ابل یعنی اونٹ کی قربانی زیادہ بہتر سمجھی جانے لگی۔ چونکہ پہلے وقتوں میں آدمی بہت خوف زدہ رہتا تھا، وہ ہر بڑی چیز سے ڈرتا تھا۔ اونچے اور گھنے درخت، اونچا پہاڑ، شور مچاتا ہوا دریا، خوفناک جانور، یہ سب چیزیں اس کے لیے خدا کی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ انہی کے آگے جھکتا اور مصیبت کے وقت انہی سے مدد مانگتا۔ وہ ایک عرصہ تک ان کی قوتوں کو آزماتا رہا۔ تاریخ لکھنے والوں نے عرب کی زمین پر آباد قوموں کو اس کے خاص اور واضح امتیاز کی وجہ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا، جن کے نام امم، صائبہ، اولا، جن کو عرب میں بائرہ بھی کہا جاتا ہے، قحطانیہ یا عرب اربا، اور بنو ابراہیم جسے عرب مستربہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ان بستیوں میں رہنے والوں کا تعلق بنو ابراہیم سے تھا، سو تاجر بھی ان سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ یہاں کے رہنے والوں نے اپنے جد کے نام پر شہر کا نام مدین رکھا تھا۔ یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے اور بال کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تورات میں ان کے اس خدا کے 3 نام لکھے گئے ہیں، بال، بال ففور اینڈ بال برید۔ مدین کی ایک نواحی بستی کا تاجر جب اپنے معصوم بچے کو بال دیوتا کے ہیکل میں قربان کر کے نکلا تو معزز خاندانوں کی لڑکیوں نے اسے آ گھیرا۔ سردار رقیم اور کاہن کی طرف سے اسے آج کی شب یہ حق تھا کہ ان لڑکیوں میں سے کسی کا ہاتھ بھی تھام لے۔ تاجر کا نام زیون تھا، اس کی 4 بیویاں تھیں۔ اس رات زیون اپنی کسی بیوی کے گھر نہیں گیا بلکہ بستی کی ایک حسین اور جوان لڑکی کے ساتھ چلا گیا۔ اشتری جو اس کی چوتھی بیوی تھی، جس کا بیٹا تاجر نے اپنے آقا پر قربان کیا تھا، وہ بہت خوبصورت اور کم عمر تھی۔ رات گزارنے کے بعد صبح جب وہ واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اشتری گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس پر تاجر کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً اپنے سالے کے پاس گیا اور اشتری کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا، جس پر اس کے سالے انفا نے اسے کہا، اے زیون، اب وہ تیرے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی کیونکہ اس نے میرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تیرا دین؟ زیون کے لہجے میں حیرت اور غصہ تھا۔ انفا نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میرا دین۔ تو کیا تو بھی اس نابینا تیرو کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور ساتھ ہی تو نے میری بیوی کو بھی بہکا دیا؟ لوگ جلد اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور فوراً اس کا دین اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں مانتا اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا بال کو بھی بہت برا کہتا ہے اور لوگوں کو آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ تمہارا یہ آقا بال جھوٹا ہے۔ اشتری کا بھائی انفا خاموشی سے کھڑا یہ سب کچھ سنتا رہا۔ تاجر کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی آئے تھے جو آپس میں اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ انفا نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ زیون نے ایک بار پھر انفا سے کہا کہ وہ اشتری کو اس کے ساتھ بھیج دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر زیون نے زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جھگڑا اور بڑھ گیا اور اشتری کے کنبے والے بھی جمع ہو گئے۔ زیون
غصے سے بھرا ہوا سردار رکیم کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پھر مزید کہنے لگا، اے رکیم، تو مجھے میری بیوی ان سے دلوا دے، میں اسے بہت چاہتا ہوں اور اشتری مجھے سب بیویوں میں بہت عزیز اور پسند ہے۔ اس پر سردار رکیم نے زیون کو جواب دیا، دیکھ زیون، اگر اس نے تیرا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہے تو ہم اس کے خاندان والوں سے کیسے لڑیں؟ ہم دونوں قبیلوں میں دوستی ہے، ہم میں سے کسی نے کبھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی لڑے ہیں۔ اب تیری خاطر ہم ان سے کیسے لڑیں اور کیسے دوستی ختم کر دیں؟ ہاں، جہاں تک نویل کے بیٹے تیرو کا تعلق ہے تو اس معاملے میں ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ تیرو اب واقعی حد سے بڑھتا جا رہا ہے، ہم ہی نہیں بلکہ سب بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ تیرو کا نام سن کر سردار کے پاس بیٹھا ہوا ایک بوڑھا فوراً بولا، اس نے تو اپنے باپ دادا کا رکھا ہوا نام بھی بدل ڈالا ہے۔ ہمارے وہ ساتھی جو اس کا دین اختیار کر چکے ہیں وہ سب اسے شعیب علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، مجھے سردار ربا نے بتایا تھا کہ نویل کے بیٹے نے اپنا نام بدل لیا ہے اور خود کو شعیب کہلانے لگا ہے۔ سردار نے بھی بوڑھے کی بات کی تصدیق کی اور سر جھکاتے ہوئے بولا، زیون صرف شعیب کے نام سے واقف تھا، چہرے سے واقف نہ تھا، کیونکہ اول تو وہ اس شہر کا باسی نہیں تھا، دوسرے وہ یہاں کم ہی آتا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سن کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ ہستی کون ہے، کیسی ہے، جو اپنی بات سے لوگوں کو بھٹکا دیتی ہے اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اسی روز شام کے وقت شعیب کو دیکھنے اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ زیون جب شعیب کے گھر پہنچا تو وہاں بنے ہوئے چبوترے پر کئی لوگ دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ لوگ زیون کے بھی واقف کار تھے، وہ بھی ان میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ واقف کار اٹھ کر زیون کے پاس آ بیٹھے، وہ سب زیون کے وہاں آنے پر حیران تھے۔ انہوں نے جب زیون سے آمد کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں یہاں اسے دیکھنے آیا ہوں جو خود نہیں دیکھ سکتا، تم میں سے وہ کون ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ زیون کے یہ الفاظ سن کر کئی نوجوانوں کے چہرے غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے غصے میں کہا، اے شخص، تو نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زبان کو لگام دے، یہاں پر کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا، تو جس کو دیکھنے آیا ہے اس ہستی کا نام ادب سے لے۔ تو جانتا ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے اور ہمارے دلوں میں جو تاریکی تھی اسے مٹا کر دین کی صحیح روشنی سے انہیں منور کیا ہے۔ ہم اندھیرے میں چل رہے تھے، اس نے ہمیں روشنی کی راہ دکھا دی، ہم اندھے ہو چکے تھے، اس نے ہماری آنکھوں کو روشن کیا۔ تو اس ہستی کے لیے ایسی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خود نہیں دیکھ سکتا، تجھے کیا معلوم کہ وہ ہم سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، جبکہ تو صرف ظاہر پر نظر رکھتا ہے، تیری عقل سوئی ہوئی ہے، تو بالکل نہیں سمجھ سکتا، تجھے سمجھانا فضول ہے، بہتر ہے تو خاموشی سے بیٹھ جا یا پھر یہاں سے واپس چلا جا، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، بس وہ اب آنے ہی والا ہے، جس کی باتوں کی کشش ہمیں روزانہ یہاں پر کھینچ لاتی ہے، جس کو سن کر ہمارے دلوں کا میل صاف ہو جاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کی صحیح راہ ملتی ہے۔ نوجوان ابھی اشاروں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کر ہی رہے تھے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر آہستہ آہستہ چل کر ان لوگوں کے درمیان میں آ بیٹھے۔ انہیں دیکھ کر نوجوان اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور باقی بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جس ہستی کا ذکر زیون بہت سنتا تھا، آج وہ اس روشن چہرے والے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ زیون نے آہستہ سے ایک نوجوان سے اس کے بارے میں پوچھا، یہ ہے شعیب؟ اس نوجوان نے کہا، ہاں، یہی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے اور روشنی دکھائی ہے۔ زیون نے جب ان کی پروکار شخصیت دیکھی تو متاثر ہو کر ان کی نقل و حرکت کا غور سے جائزہ لینے لگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شیریں آواز میں لوگوں کو مخاطب کیا تو زیون بھی پوری طرح متوجہ ہو گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں، مگر خدا نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں اور سیدھا رستہ بتاؤں۔ مجھ سے پہلے بھی کئی اور آئے جو خدا کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ بھی میری طرح لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور سیدھا راستہ بتاتے تھے۔ میں نے تمہیں کل بتایا تھا کہ اس پروردگار کی بندگی کرو جس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا عبادت کے قابل ہے۔ تم صرف اسی کو اپنا معبود مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ آج میں تمہیں اس کی بندگی کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو اور غلط عقائد اور راستوں کو چھوڑ دو۔ زیون اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ساری باتیں اس کی دل میں اترتی جا رہی تھیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی باتوں کا موضوع بدلا تو زیون بدک گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے دوسرے موضوع پر وعظ جاری رکھا۔ اے میری قوم کے لوگو، اب یہ بھی سن لو کہ جب کوئی چیز ناپو تو اسے پورا ناپو، تولنے والی چیز کو پورا تولو، انہیں ناپتے تولتے وقت کم نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، ہر کام انصاف کے ساتھ کرو، اور جو کچھ خدا کے دیے ہوئے کاروبار میں سے بچ جائے اسی پر قناعت کرو، اسی میں تمہاری بہتری اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ زیون نے جب یہ بات سنی تو واز کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ وہ ایک تاجر تھا جو بے ایمانی سے تجارت کرتا تھا۔ جب اس کے کاروبار کے بارے میں بات ہوئی تو اس نے کچھ نہ سنا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں بھی اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے دین کو چھوڑ کر اس کا دین اختیار کر لوں، جس کے نتیجے میں مجھے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑے۔ اس قوم میں بہت سی نافرمانیوں اور بد اخلاقیوں کے علاوہ کبھی امور نے جنم لیا جو رسم و رواج کے طور پر سامنے آئیں۔ ان میں بت پرستی جیسی مشرکانہ رسوم و عقائد، جن میں ایک مثال تاجر کی ہے، بہت زیادہ تھی۔ اس قوم کا سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں بہت بے ایمانی کرتے تھے، جبکہ اپنے لیے وہ زیادہ سے زیادہ حقوق مانگتے تھے۔ اس سے معاشرے میں ایک عدم توازن پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے امیروں کی امیری میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور غریبوں کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایک خاص طبقہ جس کے پاس دولت کی اور ثروت کی فراوانی تھی، زمین اور باغوں کی سرسبزی نے ان کا دماغ خراب کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ سرکشی پر اتر آئے تھے۔ وہ ان تمام عیوب کو اپنی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو کسی قسم کا دل میں خوف نہ تھا۔ وہ لوگ بجائے شکر گزاری کے سرکشی کرتے ہوئے ہر برے عیب کو انہوں نے اپنے اندر سمو رکھا تھا۔ راستی اور نیکی کبھی ان کے قریب سے نہ گزری تھی۔ ہر طرف بے ایمانی اور کفر و شرک کا بازار گرم تھا۔ خدا نے انہیں نیکی اور راستے کی طرف بلانے، کفر و شرک کو ختم کرنے، بے ایمانی کا خاتمہ کرنے، ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چنا تاکہ وہ ہدایت پا کر ان برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف چل پڑیں۔ یہ شرف خدا نے جس ہستی کو دیا وہ شعیب علیہ السلام کی ذات تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان بدکاروں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر آئے تھے۔ جب وہ تبلیغ کرتے وقت واز کرتے تو واز کی کشش لوگوں کو دور دور سے کھینچ لاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام خود بھی بستی بستی جا کر اپنے دین کی تبلیغ کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں سے کفر نکل گیا اور سچے عقائد نے جگہ لے لی۔ بہت سے لوگ جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکل کر دین کی روشنی میں آن کھڑے ہوئے۔ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا تھا، انہوں نے اب اپنے دیوتاؤں کو بھی پوجنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ایک سچے خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس دین میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح روز بروز کافر کم ہوتے گئے اور ایمان والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیروکار کہنا شروع کر دیا تو سردار بہت فکر مند ہوئے۔ انہیں اپنی معاش کی فکر ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی براہ راست تعلیم سے ان کی معاش پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اس امر پر سوچ بچار کرنے لگے کہ کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کے مشن کو روکا جا سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ دوسرے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سب حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ تاہم انہوں نے ابتدائی طور پر ان کے تبلیغی مشن کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب بھی واز کرتے اور جہاں بھی دین کی تبلیغ کو جاتے، یہ لوگ ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سننے سے منع کیا جاتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ ایمان والوں پر مظالم توڑنے سے بھی باز نہ آتے تھے، حتیٰ کہ ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جاتا۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کو اپنا چکے تھے، انہیں طرح
طرح کی دھمکیاں دی جاتی اور یہ بھی کہا جاتا اگر تم شعیب علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑا تو تمہیں اپنے قبیلے سے نکال دیں گے۔ کافروں کے اس ظلم و ستم اور دھمکیوں کے باوجود ایمان والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا طرز بیان، حسن خطابت، شیریں کلامی اور وضاحت و بلاغت کافروں کو کسی طرح متاثر نہ کر سکی۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کے فصیح و بلیغ ہونے کی وجہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے وہ نبیوں کے خطیب ہیں۔ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے باطل عقائد اور رسومات کے خلاف بے جھجک آواز اٹھائی۔ انہیں کسی کا خوف نہ تھا۔ انہوں نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے اور پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار ابا حضرت شعیب علیہ السلام سے مرتبے اور عمر میں بڑا اور خاصا گھاٹ تھا، اس لیے سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ابا سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام سے بات کرے گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو باقی سردار بولیں گے۔ کہنوں کو انہوں نے اپنے ساتھ اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کے ذریعے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قائل کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ عقیدے کے معاملے میں اگر بحث کرنی پڑ جائے تو ان سرداروں کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سردار اور کہنوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ ہر صورت میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی باتوں سے قائل کر لیں گے اور ان سے اپنی بات منوا لیں گے۔ ان کے ساتھ بستی کے دوسرے جاہل بھی جا ملے۔ اسی طرح کافروں کی اکثریت ہو گئی۔ مدین کے بڑی ہیکل کے سامنے والے میدان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اس شام واز کرنا تھا۔ میدان چونکہ بہت بڑا تھا اور اس میں کافی لوگوں کی تعداد آ سکتی تھی، اس لیے وہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت شعیب علیہ السلام کا واز سننے کے لیے ایمان والوں کے ساتھ اس میدان میں جمع ہو گئے۔ سرکشوں کا میدان میں جمع ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے درمیان جو بات چیت ہو وہ سب کو معلوم ہو جائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے واز شروع کیا تو میدان میں ایمان والوں سے زیادہ کافروں کی تعداد تھی۔ وہ واز میں اس خیال سے شرکت کرنے آئے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور ایمان والوں کے جلسے کو ناکام بنا دیں گے، مگر شعیب علیہ السلام کی باتیں سن کر ان کی ہمت جواب دے گئی۔ خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان میں وہ مٹھاس دی تھی جس کی وجہ سے کافروں کے دل خود بخود موم ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک ایک بات اترنے لگتی اور پھر نتیجتاً ان کے دلوں کی تاریکی دور ہو جاتی اور وہ صحیح راہ اپنا لیتے۔ اسی طرح ایمان والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ واز میں شرکت سے پہلے ہی سرداروں اور کاہنوں نے لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ فلاں دن میدان میں حضرت شعیب کو برے مقصد کے لیے پکڑ لیں گے۔ اگرچہ حضرت شعیب کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی، مگر انہوں نے اپنے مقررہ دن نہیں بدلا اور اسی روز دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پر آ پہنچے۔ مجلس شروع ہونے سے پہلے کہان اور سردار سب سے آگے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حسب عادت اپنی بات کا آغاز انہی الفاظ سے کیا جس سے وہ ہمیشہ اپنی بات شروع کرتے تھے۔ اے میری قوم کے لوگو، ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی کسی دوسرے خدا کی عبادت کرو۔ بے ایمانی کا ساتھ چھوڑ دو۔ خرید و فروخت کرتے وقت ناپ تول کو پورا رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پہلے برائیوں کے بارے میں علم نہ ہو، مگر اب برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے یہ تم اچھی طرح جان چکے ہو۔ تمہارے دل میں خدا کی محبت جاگ اٹھی ہے، اس لیے اب تم کوئی نادانی یا جہل نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو تمہارا حق ہے اسے قبول کرو، جو دوسروں کا حق ہے اسے نہ چھینو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس روز حضرت شعیب علیہ السلام نے کافی دیر تک اپنے واز کو جاری رکھا۔ یوں بھی اس دن ان کی قوم کے سارے لوگ جمع تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بات ختم کر چکے تو بوڑھا سردار ابا اپنے عصا کا سہارا لے کر اٹھا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے مخاطب ہوا، اے نویل کے بیٹے، میری بات غور سے سن لے۔ آج ایک نہ ایک فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اپنی تمام بستیوں سے نکال دیں گے، یا تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر اتنا ظلم کریں گے تو ہمارے دین میں آ جائے گا۔ سردار کی یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے جواب دیا، ہمارے نزدیک تمہارا دین غلط اور باطل ہے، تمہارا دین جھوٹا ہے، تم جھوٹے خدا کو مانتے ہو اور
پوچھتے ہو، تو پھر ہم کس طرح تمہارے دین کو سچا مان لیں، جبکہ خدا کی ہدایت سے ہم نے راستی کو اپنایا ہے اور تمہارے اس جھوٹے دین سے نجات ملی ہے۔ اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اسی پر اوا سردار کہنے لگا، ہم تیرے دین کو اچھا نہیں سمجھتے اور نہ ہی اسے اپنانا چاہتے ہیں، نہ ہی تیری باتیں سننا چاہتے ہیں، تو پھر تو کس لیے ہمیں اپنے دین کی طرف بلاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے بوڑھے سردار اوا کو جواب دیا، میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں خدا کے حکم پر راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نشانی اور دلیل بھی پیش کر رہا ہوں۔ اس نشانی اور دلیل کے باوجود تم مجھ پر ایمان نہیں لائے بلکہ سرکشی اور نافرمانی پر قائم رہے۔ تم نے میری ہر طرح سے مخالفت کی اور مجھے جھوٹا کہا۔ میں صرف تمہیں نصیحت ہی کر سکتا ہوں، تمہیں زبردستی اپنے دین میں نہیں لا سکتا، کیونکہ میرے خدا نے جبر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام خاموش ہوئے تو اوا نے ان سے کہا، کیا تیری یہ نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں کہ تم ہم سے آ کر کہو کہ تم اپنے خدا کو چھوڑ دو، جنہیں ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے باپ دادا صدیوں سے پوجتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنے مال کو جس طرح چاہیں فروخت کریں، جس طرح چاہیں خریدیں؟ کیا ایک تو ہی سچا اور نرم دل ہے ہم میں؟ کیا تو اپنے دین کی تبلیغ کو بند نہیں کر سکتا؟ اوا کے لہجے میں کافی سختی تھی، مگر پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے نرمی سے جواب دیا، جب خدا نے مجھ پر اپنا پورا فضل و کرم کیا ہوا ہے اور مجھے اچھے اور حلال رزق سے نوازا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے حکم کی تعمیل کروں، کیوں نہ اس کے پیغام کو تم تک پہنچاؤں اور تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے آؤں۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تم کو روکوں خود اس کے خلاف چلوں۔ میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں خود بھی اس پر پوری طرح عمل کرتا ہوں۔ میرا ہر کام خدا ہی کی مدد سے بنتا ہے۔ میں اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہیکل کا کاہن یہ سن کر برداشت نہ کر سکا، اسے سخت غصہ آ گیا۔ وہ چیخ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوا، تیرے جو جی میں آتا ہے کر لے اور جو تو کہتا ہے کہتا رہے، ہم تیری بات پر بالکل توجہ نہیں دیں گے اور نہ ہی تیرے دین کو اپنائیں گے۔ ہمیں اپنا ہی دین اچھا لگتا ہے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کاہن کے جواب میں لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم ضد میں آ کر کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تم پر ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جیسا قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تمہارے پاس اب بھی نجات کا وقت ہے، تم اب بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو، اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس سچے خدا کی عبادت کر سکتے ہو۔ میرا پروردگار بڑا رحیم و کریم اور بڑا ہی محبت کرنے والا ہے۔ تم اب بھی سچائی کی طرف لوٹ آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی اور نجات ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس جواب پر انہیں سخت غصہ آیا اور وہ سب طیش میں آ گئے۔ غصے کے عالم میں انہیں اس بات کا بالکل خیال نہیں رہا کہ وہ اوا کو اپنے ساتھ اس لیے لائے تھے کہ وہ حضرت شعیب سے بات کرے گا۔ سردار زورا اور سردار ہور جو غصے کے بہت تیز تھے، وہ جوش میں آ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں میں سے زور نے پہل کی اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولا، شعیب، تو نے ہم سے جو کچھ کہا ان میں سے چند باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ ابھی زور نے اپنی بات کو جاری ہی رکھا ہوا تھا کہ ہور بیچ میں بول پڑا، اگر تو اکیلا ہوتا اور تیرے ساتھ تیری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے ضرور سنگسار کرتے، تو ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اے لوگو، حضرت شعیب علیہ السلام کی آواز نے اب بھی نرمی کا ساتھ نہ چھوڑا، کیا تم پر اللہ سے زیادہ میری برادری کا دباؤ ہے اور اللہ تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ تم نے اسے بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی منمانی کرتے رہو، اپنے ہی خدا کو سچا مانو اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ میں بھی خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہوں گا۔ میں جو خدا کا پیغام لایا ہوں وہ میں تم تک اور تمہارے ساتھیوں تک پہنچاتا رہوں گا، تم جو چاہے کر لو۔ یہ سن کر سردار اور سارے کاہن غصہ میں آ گئے۔ وہ سب چلا کر بلند آواز میں بولے، تو جھوٹا ہے، تو ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ دیکھ لینا، ہمارے دیوتاؤں کی نظر سے تجھ پر
پر ضرور عذاب نازل ہوگا اور تجھے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اگر تیرا خدا سچا ہے تو وہ ضرور تجھے ہمارے دیوتاؤں کے عذاب سے بچائے گا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم بھی وقت کا انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے بہت جلد تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تمہارا خدا سچا ہے یا میرا، اور یہ بھی دیکھ لینا کہ عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ اور جب سردار اور کاہن حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی جانب راغب نہ کر سکے تو وہ غصے میں آ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اگر تم نے شعیب کی باتوں پر یقین کیا اور اس کا کہنا مانا یا اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کو مانا تو یاد رکھنا ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ سردار اور کاہنوں کی ان باتوں سے شکست کی بو آ رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا، وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جھوٹ سچ ثابت ہو جائے گا۔ کافروں کو اب اس بات کا موقع مل گیا تھا کہ وہ ہر مجلس اور ہر محفل میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں تانے دیتے کہ تیرا خدا کیا ہے، ابھی تک اس نے عذاب کیوں نہیں دکھایا؟ ان قوموں نے بھی ہماری طرح ہی کام کیے تھے جو تباہ ہو گئیں، انہوں نے بھی تو عذاب میں جلدی کی تھی۔ خدا کو یہ برداشت نہ تھا کہ کافر ان کے پیارے بندے کو تنگ کریں اور تانے دیں۔ خدا نے فوراً ہی ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا جو بہت ہی عبرت ناک تھا۔ مفسرین دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں عذاب سے بھی ڈرایا، مگر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور ہلاکت کی نظر ہوئے۔ خدا نے انہیں بھی مدین والوں کی طرح نیست و نابود کر دیا۔ خدا قرآن کریم میں اصحاب الرس کا ذکر آیا ہے، مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھی مابعوث ہوئے تھے۔ البتہ تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھی بھیجا تھا۔ علامہ خلدون نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر یوں کیا ہے، اہل رس کی طرف ایک نبی بھیجا گیا جو کہ انہی میں سے چنا گیا تھا اور اس کا نام شعیب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے تھے اور اب وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھے۔ اس زمانے کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے مدین کا زمانہ 2100 یا 2200 کاف میم ہے۔ ایک خاندان کو قوم کی شکل اختیار کرنے میں کم از کم 200 برس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 400 برس تھی۔ حضر موت میں ایک قبر جو زیارت گاہ عوام و خاص ہے، وہاں کے رہنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قبر حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے آخری ایام میں یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور یہیں پر انہوں نے وفات پائی تھی۔ حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغرب کی جانب ایک شبام ہے، اس کے شمال کی جانب یہ قبر موجود ہے۔ یہاں پر کوئی آبادی نہیں، لوگ صرف زیارت کے غرض سے وہاں پر جاتے ہیں۔ انبیاء کے قصے لکھنے والے عبد الوہاب نجار بھی اس قبر کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ قبر حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے، مگر انہوں نے اپنے اس شک کی وجہ بیان نہیں کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تقریر کرنے میں کمال حاصل تھا، فصاحت و بلاغت اور شیریں کلامی آپ کی خاص صفت تھی۔ آپ نے قوم کو دعوت حق دیتے ہوئے سب سے پہلے ان کی توجہ ان کی تجارتی بدعملیوں کی طرف دلوائی، کیونکہ ناپ تول میں کمی تو اس قوم میں ایک قابل فخر ہنر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو خاص طور پر یہ تاکید فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ تمام برائیوں کی ابتدا ناپ تول کے نظام میں بے ایمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔